قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ بنو بکر بن وائل کو دعوت دین۔ کندا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ وسلم نے پوچھا بکر بن وائل کی کس شاخ سے؟ انہوں نے کہا بنو قیس بن صلبہ سے۔ آپ نے پوچھا تمہاری تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا نمناک مٹی سے زیادہ ہے۔ آپ نے پوچھا تمہاری دفاعی قوت کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہماری دفاعی قوت نہیں ہے، ہم فارس کے پڑوس میں رہتے ہیں، ہم ان سے محفوظ نہیں رہتے اور ان کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تمہیں باقی رکھے حتیٰ کہ تم ان فارسیوں کے گھروں میں مقیم ہو جاؤ، ان کی عورتوں سے نکاح کرو اور ان کے بیٹوں کو غلام بناؤ، تو تم اللہ کے لیے اپنے اوپر یہ لازم کر لو کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور 34 بار اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہو گے۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر سناٹے میں آ گئے۔ انہوں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ ابو لہب آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا، وہ لوگوں سے کہتا تھا اس کی بات نہ مانو۔ چنانچہ ابو لہب ان لوگوں بنو بکر کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، یہ ہم میں اعلیٰ نسب والے ہیں، تم ان کی کون سی بات پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے ابو لہب کو وہ بات بتا دی جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت دی تھی۔ انہوں نے کہا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو لہب نے کہا خبردار، تم ان کی بات پر نہ جانا، وہ دیوانے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ بولے یہ بات تو ہم ابھی اس وقت دیکھ چکے ہیں جب انہوں نے فارس کے معاملے کا تذکرہ کیا تھا۔ بنو شیبان بن صلبہ سے ملاقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق اور علی رضی اللہ عنہ کے بعد بنو شیبان بن صلبہ کے پاس تشریف لائے۔ ان میں مفروق بن عمر، ہانی بن قبیصہ، مسنا بن حارثہ اور نعمان بن شریک موجود تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تمہیں اللہ کے رسول کی آمد کی خبر پہنچ چکی ہے؟ یہ وہی ہیں؟ مفروق نے کہا ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور بولا اے قریشی آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اپنے کپڑے سے آپ پر سایہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں یہ گواہی دینے کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ تم مجھے پناہ دو، میری حفاظت کرو اور میری مدد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس چیز کا حکم دیا ہے میں اس کی طرف سے اسے پہنچانے کا فرض ادا کر دوں۔ بلا شبہ قریش نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ایک دوسرے سے تعاون کیا، اس کے رسول کو جھٹلایا اور باطل کے ذریعے حق سے بے نیاز ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز لائق حمد و ثنا ہے۔ مفروق نے پوچھا اے قریشی کیا آپ کسی اور چیز کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ آپ کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر لازم کیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، اور کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہو، سوائے اس کے جس کا قتل برحق ہو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔
اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، اور تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا دو۔ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہو، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، لہذا تم اس کی پیروی کرو، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ سن کر مفروق نے پھر پوچھا، اے قریشی، آپ اور کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ اہل زمین کا کلام نہیں، اگر ان کا کلام ہوتا تو ہم اسے پہچان لیتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ مفروق یہ سن کر بول اٹھا، اے قریشی، اللہ کی قسم آپ نے اخلاق کی بلندی اور اعمال کی خوبیوں کی طرف دعوت دی ہے۔ یقیناً وہ قوم حق سے ہٹ گئی ہے جس نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے خلاف ایک دوسرے سے تعاون کیا۔ اس موقع پر مفروق نے چاہا کہ حانی بن قبیصہ بھی ان کے ساتھ بات چیت میں شریک ہو جائے، لہٰذا اس نے کہا، یہ حانی بن قبیصہ ہیں، ہمارے بزرگ اور ہم مذہب ہیں۔ حانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے قریشی، میں نے آپ کی بات سنی ہے اور آپ کے قول کی تصدیق کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا اسی مجلس میں جس میں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اپنے مذہب کو چھوڑ دینا اور آپ کے دین میں آپ کی پیروی کر لینا ایسا عمل ہوگا جس کی ابتدا اور انتہا کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ اگر ہم آپ کے دین کے بارے میں غور و فکر نہ کریں اور جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے انجام کو نہ دیکھیں تو یہ رائے کی غلطی، عقل کی جلد بازی اور انجام کار میں نظر کی کوتاہی ہوگی۔ ٹھوکر جلد بازی ہی سے لگتی ہے۔ ہمارے پیچھے ایک قوم ہے، ہم پسند نہیں کرتے کہ ان کے خلاف کوئی معاہدہ کر لیں۔ آپ لوٹ جائیں، ہم بھی واپس چلتے ہیں، پھر ہم معاملے کو دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھیں۔ مثنہ بن حارثہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکالمہ۔ حانی بن قبیصہ نے چاہا کہ مثنہ بن حارثہ بھی ان کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو جائے، لہذا اس نے کہا، یہ مثنہ ہیں، ہمارے بزرگ اور کمانڈر ہیں۔ مثنہ نے کہا، اے قریشی، میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے، آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی ہے، آپ کی بات نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ میرا جواب وہی ہے جو حانی بن قبیصہ کا ہے۔ ہم دو پانیوں کے درمیان مقیم ہیں، ان میں ایک یمامہ ہے اور دوسرا سماوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثنہ سے دریافت فرمایا، یہ دو پانی کیا ہیں؟